اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو شخص بھی ماہ رمضان میں افطاری کے وقت افطاری سے صرف چند منٹ پہلے جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ چکا ہو، اس وقت جو بندہ بھی صرف 10 بار یہ 2 چھوٹی سی صورتیں پڑھے گا، جو صورتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، وہ بندہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اسے نہیں مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں گھر خرید لوں، تو ناظرین انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر ان کے پاس اپنا نیا گھر خریدنے کے پیسے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص مقروض ہے اور اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرضہ اتار سکوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لیے انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی ہو گئی جس کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن اسے نہیں ملا، تو بھائیوں اور بہنوں آج وہ یہ عمل افطاری کے وقت کر کے دیکھیں، کیونکہ افطاری کے وقت میں خاص اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور یہ خاص افطاری کے وقت کا عمل ہے۔ تو جتنی بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گی، اور وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا، بڑا خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان میں افطاری کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھے گا۔ یہ بڑی آسان سی صورتیں ہیں، ان کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی صورت پہلے پڑھنی ہے اور کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ ناظرین، پہلی صورت تو سورۃ الفاتحہ ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور تقریباً ہر بچے کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ بڑا مختصر سا عمل ہے لیکن انتہائی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، اس عمل نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام اور عہدے حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ تو آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے یا کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کر لے، کیونکہ ماہ رمضان ناظرین کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور یہ خاص صورتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ایک ایک صورت اتنی پائیدار اور اتنی مضبوط ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی کوئی مشکل آئے، اچانک کوئی مصیبت آ جائے، ناگہانی آفت آ جائے، تو افطاری کے وقت ان صورتوں کو پڑھ لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ صورتیں کام دیں گی۔ آپ کو پھر جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے، آپ صرف 10 مرتبہ یہ صورتیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور پھر یوں سمجھیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے ہی گزار دیتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی، اور یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن اور فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر اور اعتکاف، کہ جن کو پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک ہجری قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور سے قربت خدا کی نیت سے پرہیز کیا جاتا ہے، مثلاً کھانا پینا اور بعض دوسرے مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ شرعی زبان میں اس ترک کا نام روزہ ہے، جو کہ اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اردو میں معنی شدت حرارت کے ہیں، یعنی اس ماہ میں اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت اور اپنی رحمت کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور رمضان رمز سے ماخوذ ہے
ہے جس کے معنی دھوپ کی شدت سے پتھر ریت وغیرہ گرم ہونے کے ہیں، اسی لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تو ماہ رمضان سخت گرمیوں کے ایام میں پڑا تھا۔ جب روزوں کی وجہ سے گرمیوں کا احساس بڑھا تو اس مہینے کا نام بھی رمضان پڑ گیا۔ ناظرین، یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح نفل ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت اور اطاعت اور اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، جبکہ تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف اور اکرم بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی اور خوبی اور خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعداد یکساں طور پر رکھ دی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے، یہی تقوی و پرہیزگاری ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے، اور تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں سے 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں: موسم گرما کا روزہ، راہ خدا میں تلوار چلانا اور مہمان کا احترام کرنا۔ ناظرین، ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے اللہ تعالی مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی فرضیت اور فضیلت۔ قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ناظرین، انتہائی اہم حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ناظرین، مندرجہ بالا حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب کتاب کا محتاج نہیں ہے اور اس کی مقدار اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ روزے کی اس قدر فضیلت کے درج ذیل اسباب ہیں کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے اور اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔
تو اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کو صبر اور برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ روزہ میں ریاکاری کا عمل دخل بھی نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات مثلا نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے سے استغنا روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور روزے کے ثواب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے۔ ناظرین، روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے، اور جزائے صبر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کی جزا میں ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چند باتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی ان کی تعلیم اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے، اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزہ دار کی روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا ہو یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تسبیح و تحلیل اور نوافل ادا کر رہا ہو، الغرض کسی طریقے سے بھی ذکر اور عبادت میں مشغول ہو، تو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اور روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلا غیبت، بہتان، گالم گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی اور تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر کوئی ناشائستہ بات کر دے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، اور طبی لحاظ سے بھی روزوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور نظام ہضم بہتر ہوتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ اسی طرح روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے، اور انسان کے جسم میں اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی مسلمان جو بیمار نہ ہو لیکن طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جس مسافر نے فجر سے قبل سفر شروع کیا تو اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم اور روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے، اور جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔
پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس سے مستثنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ اور ناظرین، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں ان دونوں کی شفاعت ہی قبول کی جائے گی۔ تو ناظرین، رمضان کے فضائل بیان کرنے کے بعد آئیے آپ کو ایک نصیحت کرتا چلوں۔ بزرگوں کی بتائی ہوئی نصیحت ہے، یہ عمل لازمی طور پر آپ افطاری کے وقت کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا وہ بھی افطاری کے وقت اس عمل کو لازمی کر لیں، انہیں بالکل اس چیز کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بہت سے فیوز و برکات انہیں نصیب ہوں گے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ فراخی رزق یعنی کہ رزق اس کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا بندہ چاہتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت یہ عمل لازمی کر لے، کیونکہ ناظرین یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج آپ کے میرے پاس موقع ہے تو آج اس سے ضرور فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیجئے، کیونکہ ہم ساری زندگی ہی غفلت میں گزارتے ہیں، ہمارا بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزر جاتا ہے۔ اگر آج بھی ایسے ہی کرتے رہے تو وقت کسی کا نہیں ہوتا، جیسے تیسے گزر جاتا ہے۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلوں اور اپنے پریشانیوں کا حل نکال لیں گے، تو پھر یہ عمل آپ لازمی کیجئے اور کوشش کریں کہ اس مہینے کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اور آپ کی ہر قسم کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دوستوں، آپ نے افطاری سے پہلے وضو کر لینا ہے، اور وضو کر کے آپ نے افطاری کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے، آپ نے اسے وضو کی حالت میں ہی کرنا ہے۔ تو جب آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں درود پاک کی کثرت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار اور درود پاک کو ضرور جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر بھی اللہ تاثیر پیدا فرما دے گا۔ آپ جہاں جائیں گے انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ تو ناظرین، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، مشورہ دوں گا کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کرنی، اور جتنی تعداد بتائی جائے اسی کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، صحیح تلفظ اور نہایت خلوص اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
اور ناظرین، کسی بھی صورت کا ذکر کرتے وقت اس کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے تمام بہن بھائی اس صورت یا کسی بھی ذکر اور وظیفے کے متعلق اس کے صحیح تلفظ سے آگاہ ہو سکیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ کریں۔ تو ناظرین، سورۃ الفاتحہ کے 20 نام ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کے اوپر دم کریں تو اللہ پاک اس کی برکت سے اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ نے 10 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے اسی حساب سے 10 بار پڑھنا ہے، اور جب 10 بار آپ یہ سورت پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسری سورت جو پڑھنی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین، اس سورت کو سورۃ الاخلاص یا سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص بھی آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، اور اس سورت کی شان یہ ہے جو بندہ اس سورت کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اسے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 3 بار پڑھ لیتا ہے اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کو بڑھا کر کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو اگر آپ اخلاص کے ساتھ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک ثواب چاہتے ہیں تو افطاری کے وقت آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ افطاری کے وقت ناظرین اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس وقت یہ خاص عمل ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور ایسے غیب کے خزانے آپ کے لیے کھلیں گے، ایسے غیب کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے کہ پھر آپ کو کبھی بھی کسی کے دروازے پر انشاءاللہ جانے کی، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ یہ دونوں صورتیں 10 بار پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ پورا رمضان اسی طرح معمول میں رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ کیسے امیر ہوتے ہیں، کیسے سخی ہوتے ہیں، اور کیسے آپ کو غیبی خزانوں سے مال و دولت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں جاتے جاتے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔